عقلی زندگی گزارنے کے لیے ایک ہدایت نامہ، یہ البرٹ ایلس نے کتاب لکھی ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اے گائیڈ ٹو ریشنل لیونگ. 1975 میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے غیر معقول خیالات اور عقائد جو ہمارے بیشتر جذباتی پریشانیوں کا اصل سبب بنتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ سوچنے والا فرد وہ شخص ہوتا ہے جو بہتر اور باخبر فیصلے کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ پچھلے تجربات سے کم متعصب ہوتا ہے. مزید یہ کہ وہ اپنے ماضی کے تجربات پر بھی مغلوب ہوئے بغیر اس پر غور کرتا ہے. مستقل جذبات عام طور پہ پائیدار سوچ سے پیدا ہوتے ہیں. چونکہ بالغ انسان عام طور پہ اندرونی جملے یا خود گفتگو کے معاملے میں سوچتے ہیں، لہٰذا وہ خود سے بات کر کے یا خود کو کچھ خاص قسم کے جملے بتاتے ہوئے اپنے جذبات کو برقرار رکھتے ہیں. اگر آپ کو سر درد ہے اور اپنے آپ کو یہ بتاتے رہیں کہ درد کتنا خوفناک ہے اور یہ کتنا ناانصافی ہے کہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ طویل عرصے تک اپنی تکالیف کو بڑھاوا دیتے رہیں. دوسری طرف اگر آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ آپ کو سر درد ہے اور یہ اتنا برا نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو آپ تکلیف میں اضافہ نہیں کرتے اور آخر تکلیف ختم ہو جاتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اپنے آپ سے جو آپ باتیں کر رہے ہیں اور اگر آپ ان جملوں کو تبدیل کر لیں تو اکثر آپ اپنے جذباتی کیفیت کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھا انگلش کا جملہ ہے، میں اس کو پہلے انگلش میں پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. People and things are not in themselves upsetting. Rather, it is our telling ourselves that they are upsetting which upsets us. لوگ اور چیزیں خود کو پریشان کن نہیں ہیں، بلکہ یہ ہم خود بتا رہے ہیں کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں. آتھر نے بتایا کہ جو کچھ ہم خود کو کہتے ہیں، یعنی ہماری داخلی گفتگو، ہماری افسردگی کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے. اور جب تک آپ اس احساس کا مقابلہ نہیں کرتے اور اپنے بنیادی جملے کے پیچھے سرگرمی سے عمل نہیں کرتے ہیں جس سے آپ نے اپنی افسردگی پیدا کی ہے، آپ یقیناً کافی دکھی رہیں گے. And unless you combat this feeling and actively go after your underlying sentences with which you created your depression, you will of course stay quite miserable. افسردہ فرد کو یا ڈپریس انسان کو ایک الجھن کا سامنا ہے. وہ غیر معینہ مدت تک افسردگی یا ڈپریشن کا شکار رہتا ہے یا اس منفی احساسات یا نیگیٹو تھنکنگ سے نمٹنے کے لیے خود کو مجبور کرتا ہے. آپ کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے اندرونی جملے کے ذریعے اضطراب یا انگزائٹی پیدا کیا ہے آپ نے، اور آپ کو ان جملوں کو بھرپور طریقے سے اور مستقل طور پہ تلاش کرنا ہوگا اور ان کو چیلنج اور ان سے متصادم ہونا چاہیے. You must first realize that you created the anxiety by your internalized sentences, and you must vigorously and persistently ferret out these sentences and challenge and contradict them. جب بھی آپ کسی بھی وجہ سے بے چینی، انگزائٹی، غصے، افسردگی یا گل سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کو ان منفی جذبات کا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے غیر منطقی جملے ہیں جو آپ کی یہ کیفیت پیدا کر رہے ہیں. اس حقیقت کو قبول کریں کہ آپ کا ماضی اہم ہے اور یہ کہ آپ بہت ساری طریقوں سے اس سے نمایاں طور پہ متاثر ہوں گے، لیکن یکساں طور پہ اس حقیقت کو قبول کریں کہ آپ کا حال آپ کا کل کا ماضی ہے. اپنی ماضی کی غلطیوں کو بجا طور پہ اعتراف کرنا اخلاقی طور پہ ان کے لیے خود کو الزام تراشی کرنے کے بجائے آپ اپنے ماضی کو اپنے حال اور مستقبل کے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھنا چاہیے. اپنی ماضی کی غلطیوں کو خود بخود دہرانے کے بجائے آپ کو جو آپ ایک بار کر چکے ہیں، آپ خاموشی سے ان بد انتظامیوں کا مشاہدہ کریں اور ان سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. آپ کی زندگی کے بہترین سال وہ ہوتے ہیں
جس میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی پریشانیوں کے خود ذمہ دار ہیں. آپ انہیں اپنی ماں، بیوی، معیشت ان پہ الزام نہیں لگاتے. آپ کو احساس ہے کہ آپ اپنی تقدیر کو خود کنٹرول کرتے ہیں. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ یہ سیکھیں گے کہ دوسروں پہ الزام تراشی کرنے کے بجائے اپنے جذباتی رد عمل کے آپ خود مالک ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جذباتی پریشانی عام طور پہ آپ کے غیر معقول عقائد کی وجہ سے ہے. یہ کتاب ان لوگوں کو مدد دے سکتی ہے جو کہ متوازن سوچ اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے حکمت عملی سیکھنا چاہتے ہیں. یہ کتاب آپ کے تباہ کن جذبات اور طرز عمل کو تبدیل کرنے کے لیے بہترین کتاب ثابت ہو سکتی ہے. یہ کتاب جذباتی پریشانی، غیر یقینی صورتحال کے بے حد احساسات، بے چینی اور بار بار چلنے والے افسردہ ڈپریسو خیالات سے نپٹنے کے لیے اچھی کتاب ہے. یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم بے چینی یا اینگزائٹی سے نمٹیں، اپنے اندرونی مکالمے کا مشاہدہ کریں، اپنی پریشانیوں اور پریشانیوں کا پتہ لگائیں کہ ان پر مشتمل مخصوص جملے جو کہ آپ اپنے آپ سے کہتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بتاتے رہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں صرف سوچنا ہی نہیں چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے، ایکٹ کرنا چاہیے. وہ لکھتے ہیں کہ زندگی ایک تجربہ ہے، مشکل کا مطلب ناممکن نہیں ہے. یہ ایک عمدہ کتاب ہے. یہ کتاب بہت آسان زبان میں ہے اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. مین میسج اس کتاب کا یہ ہے کہ ہمارے خیالات ہمارے جذبات کا سبب بنتے ہیں. ہم اپنے 10 غیر معقول خیالات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیشتر افراد ناخوشگوار جذبات کا سامنا کرتے ہیں. ایلس believed that people can change their emotions by disputing their irrational thoughts with facts and reasons. ان کا خیال ہے کہ حقائق اور منطق کے ساتھ اپنے غیر منطقی خیالات کو مباحثہ کر کے لوگ اپنے جذبات کو تبدیل کر سکتے ہیں. اگر آپ سخت دیانتداری سے یہ کتاب پڑھیں گے تو یہ کتاب آپ کے لیے اہم ہو سکتی ہے.